الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ایک مومن اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے قرب کی دوڑ میں ہونا چاہیے. یہی اس کی سب سے بہترین دوڑ ہوتی ہے. یوں تو کائنات کا رب اپنے قرب کا اعلان تو کرتا ہے کہ میں انسانوں کا خالق ہوں اور میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس بستی منڈیالہ تیغا کا کوئی فرد یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مولانا حبیب الرحمن فاروقی کے قریب ہوں؟ مزہ تو جب ہے کہ مولانا حبیب الرحمن فاروقی سے پوچھا جائے کہ فلاں صاحب کہتے ہیں میں آپ کے بہت قریب ہوں، تو مولانا بھی کہیں ہاں میں ان کے بہت قریب ہوں، وہ میرے بہت قریب ہیں. قرب جانبین سے ہو تو پھر وہ بڑا ہی دلکش ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہاں ایک فرد ہے اللہ، دوسرا فرد ہے ایمان کا دعوے دار. ایک فرد ہے، بولے سارے مل کر طلبا تو کم از کم بولے. وہاں لکھا ہوا یجب علی الطلاب الاہتمام. معرف باللام ہے اہتمام ہے. اگرچہ جملہ یہ ممکن تھا کہ یجب علی الطلاب اہتمام، کیا لکھا ہوا آگے؟ اہتمام کیا ہے آگے؟ بنظافت الجامعہ. اگر یہ بغیر معرف باللام ہوتا تو جملہ تو مکمل تھا. الاہتمام بنظافت الجامعہ ہے. اس لیے طالب علموں پر زیادہ ذمہ داری ہے الاہتمام کہہ کر مجھے یوں لگتا ہے. باہر سے آنے والے لوگوں کے بھی ذمہ ہے کہ وہ واش روم استعمال کریں تو وہ بھی صفائی کا خیال رکھیں. میں ٹھیک نہیں بات کی؟ یہ معرف باللام جو ہے اس فائل پر، اس کو جو معرف باللام بنا دیا ہے اس کو، تو یوں لگتا ہے جیسے طلبہ کو کہا اس مدیر جامعہ کی طرف سے یا ان کے نائبین کی طرف سے، بھائی یوں تو باقی سب نے جو واش رومز استعمال کریں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فضلہ صحیح طرح بہائیں اور گندگی نہ پھیلائیں. لیکن یار اسی ہن باقیاں نو کی پوچھیے، تسی تے ساڈے بہت اپنے ہو، تانوں اسی ضرور پوچھنا جے. تو میں کہنے یہ لگا تھا کہ کوئی اور سامنے بولے یا نہ بولے میرے اس اصرار پر کہ
میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بولیں تو اور کوئی بولے نہ بولے یجب علی الطلاب ان یتکلمونی. مولانا بڑے ماشاءاللہ بات بنانے والے آدمی ہیں جو آپ کے استاد محترم ہیں نا, بات بناتے ہیں ماشاءاللہ. ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے, ان کے بچوں میں بھی یہ صلاحیت نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ علم اور سلسلہ کلام اور یہ سلسلہ تعلیم اور یہ سلسلہ تبلیغ جو اس مرکز سے جڑا ہوا ہے, اس کو اللہ سلسلہ ہی رکھیں, یہ کبھی ٹوٹے نہ, مسلسل رہے. مولانا کی نسل میں بھی رہے اور مولانا کے متعلق شاگردوں میں بھی اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. خیر, ایک فرد ہے اللہ اور ایک فرد ہے صاحب ایمان. اللہ کا تو یہ اعلان ہے کہ میں خالق ہوں انسانوں کا اور میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ. حبل الورید کا معنی فارسی میں شہ رگ کہا, بڑی رگ, شاہ سے شہ ہے غالباً. باتوں سے باتیں بنتی ہیں. تو میری آواز آ رہی ہے؟ چھوڑیے, نہیں آئے گی آواز. تو مسئلہ یہ ہے کہ رگ کے ساتھ شاہ لگے تو اضافت میں شہ ہو کر وہ بڑی رگ ہو جاتی ہے. تو کسی فرد کے نام کے ساتھ شاہ لگ جائے تو اس کو بھی خام خواہ بڑا بننے کا شوق سوار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ کہیں. میں اصل میں یہاں گفتگو کرتے ہوئے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں آج یہاں تائید لینے آیا ہوں اپنی باتوں کی. میرا یہ یقین اور خیال ہے کہ یہاں کے منتظمین اور یہاں کے سننے والے اور کوئی میری باتوں سے اتنی ہم آہنگی کسی کے نہ ہو تو یہاں صاحب دل زیادہ ہیں, یہ میری باتوں سے زیادہ جلدی ہم آہنگ ہو سکتے ہیں. علامہ اقبال کا بڑا مشہور ایک شعر ہے, غالباً وہ میرے میرا جو مقدمہ گفتگو ہے شاید اسی تناظر میں آپ اس کو لے لیں تو بات سمجھ آئے. علامہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان کو اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں کم از کم ایک ایسا تعلق بنانا چاہیے کہ دنیا ساری اپنے سوال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے, اللہ پتر دے دے. پنجابی بولوں گا تھوڑی سی, مجھے پتا چلا ہے جامعہ میں کچھ خیبر پختونخوا کے ساتھی بھی ہیں. پنجابی بولوں؟ یہاں میں جب آیا ابھی تو کسی دوست نے, طالب علم بھائی نے, دوست نے نعرہ لگایا. تو چونکہ جماعت میں تانیث ہے نا, جماعت کے لفظ میں کیا ہے, تو اس نے جماعت کو مذکر بنا کر نعرہ لگایا. ابھی مجھے نعرہ نہیں یاد, ابھی پتہ نہیں اس نے کیا. تو مجھے خیال ہے کہ یہاں کچھ ساتھی ہیں جو خیبر سے ہیں, کسی دوست کو یاد ہو تو بتائیں مجھے. ابھی کو نعرہ لگا تھا جامعہ میں داخل ہوتے ہی. تو چلیے چھوڑیے, کیا بات کر رہا تھا ابھی. ہاں, تو علامہ کہتے ہیں کہ مانگنے والے مانگ رہے, جیسے مولانا نصر اللہ راشد اور میں بھی 100% مانگ رہا ہوں, یا اللہ اپنے عاجز بندے
مولانا نصر اللہ راشد کی زوجہ محترمہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ مولانا بھی برمان بھی مانگ رہے ہیں۔ آج 2-3-4 باتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، میری ہر بات پہ دل کرتا ہے کہ کچھ رک جاؤں۔ تو مولانا بھی مانگ رہے ہیں، مولانا طورمان بھی مانگ رہے ہیں کہ استاد جی کے گھر والوں کو اللہ صحت دیں، میں بھی مانگ رہا ہوں، مولانا خود مانگ رہے ہیں۔ یہاں سامعین میں سے کوئی بیمار ہے وہ اپنے لیے صحت مانگ رہے ہیں، کوئی قرضے میں مبتلا ہے وہ اپنے لیے مال میں برکت مانگ رہا ہے، کسی کی بیٹا نہیں ہے بیٹا مانگ رہا ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے بیٹی مانگ رہا ہے، رشتہ بیٹی کا نہیں ہو رہا وہ مانگ رہا ہے، بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی وہ مانگ رہا ہے، کسی کے مدرسے کا چھت نہیں پڑ رہا وہ اپنی پریشانی میں اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ میری مسجد کا چھت پوا دے، میرے مدرسے کا چھت۔ اپنی اپنی مانگ ہے، اپنے اپنے سوال ہیں۔ جیل میں پھنسے ہوئے قیدی وہ آزادی مانگ رہے ہیں، باہر ان کے چاہنے والے ان کو قید کرنے والوں کی ناکامی مانگ رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے سوال کر رہا ہے۔ بول دے چل دیتے ہیں کوئی بھی۔ لیکن کبھی کبھی پھر مجھے مولانا حبیب الرحمان چونکہ بالکل میری دائیں جانب ہیں تو مجھے کہنا پڑے گا، کبھی کبھی سوال کرنے والوں کا سوال انہیں مسئول کی محبت کا اتنا منظور نظر بنا دیتا ہے، سائل جس سے مانگ رہا ہوتا ہے اس کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ وہ جس سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو مانگنے سے پہلے کہتا ہے مانگ یار اج کی منگنا ہے، منہ کڈو شاہ جی جو تانوں پسند ہے۔ علامہ کہتے ہیں مزہ تو تب ہے کہ مجھے میرا رب بحیثیت رب اپنا بندہ بنا کے مجھے کہے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو مجھے یہ بتائیں مولانا، یہ افراد کے مابین دعوی قرب جانبین سے ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پوچھے، اگر ایک فرد کا دعوی قرب کا ہو اور دوسرا اپنے دعوے میں کھڑا نہ ہو تو یہ دعویٰ اس حد پر مجھے نہیں پہنچا تھا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں جہاں جانبین قرب کے دعووں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، سنیے گا جملہ، کہنے والا کہہ رہا تھا میں انسانوں کا خالق ہوں، میں ان کی رگے جان سے زیادہ قریب ہوں۔ بہت سارے ساجد دعوے کرنے والے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہیں، بہت صدقے دینے والے دعوے کرنے والے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہیں، بہت متصدقین اس بات کے دعوے دار ہوں گے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، بہت معلمین اس بات کے دعوے دار ہوں گے، توجہ رکھیے گا، ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، بہت معتمرین اور حجاج اس بات کے دعوے دار ہوں گے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، غریب پروری کرنے والے اس بات کے دعوے دار ہوں گے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے اس بات کے دعوے دار ہوں گے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں۔ دعوے داروں کے دعووں کے قرب کو اس وقت پرکھ ملے گی جب میں مالک ارض و سما کہوں کہ ہاں میں بھی ان کے قریب ہوں اور یہ بھی میرے قریب ہیں۔ یہ بھی بولتے تو ہے نہیں، یہ بھی میرے قریب ہے۔ اب جب مالک کہے کہ یہ بھی میرے قریب ہے، جب مقرب کے بارے میں کہے کہ یہ بھی میرے قریب ہے، تو پھر مقرب کہتا ہے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا. ابو بکر کو رب کہتے ہیں مانگ ابو بکر سوہنا کی منگنا ہے. عمر کو اللہ کہتے ہیں مانگیے کیا مانگتے ہو. عثمان کو کہا گیا ہے مانگیے کیا مانگتے ہو. علی کو کہا گیا ہے مانگیے کیا مانگتے ہو. مانگنے والے مجھ سے میری رحمتیں مانگتے 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 بالآخر مجھ سے اپنے خاتمے پر جنت کا سوال کرتے ہیں. میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں، مجھے کوئی پوچھے ربا یہ جنت کدے واسطے بنائیا، تو میرا جواب یہ ہے کہ یہ میں نے ان مومنوں کے لیے بنائی ہے جن کے لیے میں نے دعوی قرب کیا اور پھر ان کو اپنے قرب کی سند ہاتھ میں تھمائی اور کہا اولئک المقربون. پھر میں نے کیا کہا، اب جانبین میں قرب کا معاملہ یقینی. اب جب جانبین میں قرب کا معاملہ قریبی ہوا تو پھر کیا ہوا، پھر کہنے والا کہنے لگا لوگ جنت مانگ رہے ہیں، میں نے جنت مقربین کے نام لکھ دی ہے. یہ ہے، میں نے اپنے نبی کو یہاں عظمت صحابہ کے بہت سارے پہلو نکلیں گے. میرے ایمان کا منبع بھی تو خیر ہے ہی صحابہ. سبحان اللہ. تو عجیب منظر ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں حیران ہوتا ہوں. میں مولانا حبیب الرحمان کو دیکھ رہا ہوں. چلیے مولانا حبیب الرحمان مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں مجھے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اب اس میں بھی دو فرد ہیں، مجھے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں. مزہ تو جب ہے کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے میں بھی اسی کو دیکھوں، میں بھی اچھا دیکھنے کے لیے کوئی نظروں کا دو چار ہونا بھی ضروری نہیں. دیکھنے کے لیے، دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے ہر معاملے میں محبوب کا لحاظ رکھنا. شاگرد کا استاد کو دیکھنا یہ ہوتا ہے اپنی تعلیمی زندگی میں استاد کے منہج علم کا لحاظ رکھنا، یہ دیکھنا ہوتا ہے. بوندا باندھی ہے انہیں بوتی کی مکانے ہیں کہ بہ جاؤ کچھ نہیں ہوتا یار. خیر کوئی نہیں، یہ بھی فطری عمل ہے، یہ کوئی غیر فطری اقدام نہیں ہوا. جب چھینٹیں پڑتی ہیں تو بندے تھوڑے سے ہلتے جلتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی کبھی جانبین کو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے نظروں کا ملانا بھی ضروری ہوتا ہے. نظریں نہ ملیں، عطا صاحب، نظریں نہ ملیں تو کبھی کبھی کہنے والوں کو کہنا پڑتا ہے اسی تھانوں ویکھدے ہوندے ہیں، تسی پتہ نہیں کدھر ویکھدے ہوندے ہو. اسی تھانوں ویکھدے رہنے تے تسی پتہ نہیں. توجہ ہے؟ کوئی نہیں، آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہو رہی ہے. میں خلاصہ کروں اپنی گفتگو کا. مجھے یوں لگتا ہے جیسے کائنات کا رب مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تو ہر وقت تمہاری ضرورتیں پوری کر کے تمہارے لحاظوں میں لگا ہوا ہوں. ماں کی کوکھ سے لے کے وہاں کی ضرورتیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی
ظلمات ثلاث، سورہ زمر پہلا رکوع، اکثر مجھے بھول جاتا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذالکم اللہ، ربکم ذالکم اللہ ربکم. لا الہ الا ہو انا تصرفون. صرف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھرنا. ہاں بھائی سارے بیٹھے ہیں دوست کچھ نئے. تصریف پھیرنا، صرف پھرنا. میں آپ سے سند لینے آیا ہوں. سبحان اللہ. ہاں جی، تصرفون مضارع مجہول. سبحان اللہ. اب یہاں تصرفون کیوں آیا جب یہاں یہ کہا کہ ربکم یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو. اب یہاں تؤفکون قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے انا تؤفکون. یہاں لفظ آیا انا تصرفون. مجھے اصرار ہے اس بات پر کہ کہنے والا کہہ رہا ہے جب تیرا جنین ماں کے رحم میں اپنی ضرورتوں کے لیے سوالی بنا ہوا تھا، تیرا لحاظ کسی اور نے نہیں کیا تھا. اس وقت میں تیرے لحاظ پال کر تجھے دیکھ رہا تھا. جب میں تجھے دیکھ رہا تھا ماں کی ایک رحم کے پردوں سے لے کر تیری پیدائش تک، اور پیدائش سے لے کر تیری جوانی کی ضرورتوں تک، اور جوانی کی ضرورتوں سے لے کر تیری آگے بڑھتی ہوئی موت تک کی ضرورتوں کے تمام معاملات میں دیکھ رہا تھا. تو کدھر پہ دیکھنا ہے؟ یہاں صرف لا کر تصرفون لا کر یہ کہا کہ جدھر ویکھنا چاہیے تسی تو ادھر ویکھدے نہیں پیا، تو ویکھنا پیا قبرال. تجھے دیکھنا چاہیے تھا اپنے دل کے گوشوں میں، فؤاد کے اندر اپنی رحمتیں بانٹنے والے رب کو. قرآن مجید میں فؤاد کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں نے پوچھنا ہے. نہیں نہیں نہیں، سارے دل چ واڑ لو ماں پیو، سارے دل میں ڈال لیجیے اپنے بیٹے، ڈال لیجیے قلب کے باقی گوشوں میں جن جن کو ڈالنا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ قلب سے فؤاد کو جدا کر کے کہنے والے نے شاید یہ کہا ہے کہ وہ قلب کا وہ گوشہ جس میں اللہ ہی براجمان ہوتا ہے. کانا ان السمع والبصر، نگاہ کی وہ باریکی جس سے دیکھنے والے کو رب ملا کرتا ہے، وہ میں پوچھوں گا اس سے کام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا. بصارت کی وہ باریکی، سننے کی وہ لطافت جس سے رب کی توحید کی آواز سنائی دینے کی صلاحیت تھی، میں پوچھوں گا سما کی اس صلاحیت کا استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. کوٹیاں ویکھدا سا، یہ میں نہیں پوچھوں گا کہ کوٹیاں نظر آئیاں سڑنی کہ نہیں آئیاں، پتر نظر آیا سی کہ نہیں آیا. یہ کوئی پوچھنے کا سوال نہیں ہوگا. پوچھا یہ جائے گا آنکھوں سے رب نظر آیا تھا. تو یہاں کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قلب کے باقی گوشوں میں جیسے ہم نے کہا ان کو دل میں بسائیے جو دل کے قریب ہوتے ہیں، رشتے والدین ہیں، بیوی ہے، خاوند ہے، بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو دل میں محبوب بنائیے. لیکن دل کا وہ گوشہ جس کے بارے میں کہنے والوں نے کہا کہ دل میں ہے تصویر جانا، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دل میں ہے تصویر جانا، جب ذرا گردن جھکائی. ہاں تو قبروں کو دیکھ رہا ہے، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. تو پیروں کو دیکھ رہا ہے، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. تو وزیروں کو دیکھ رہا ہے، رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو علاقے کے چودھریوں کو دیکھ رہا ہے، رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو وزیروں اور مشیروں کو دیکھ رہا ہے،
رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور تو علاج کے معاملے میں بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھ رہا ہے، رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہائے کاش انا تصرفون، تو ڈاکٹروں کی بجائے رات کو اٹھ کے مجھے دیکھتا اور میں تجھے دیکھتا تو تیری نیا پار لگ جاتی۔ تو یہاں تصرفون ہے، یہاں کیا ہے؟ پھیرنے کا معنی یہ ہے کہ جدھر تینوں ویکھنا چاہیے سی ادھر تو ہے ہی نہیں، تو نے تو نظر ہی پھیر دی ہے۔ اب آئیے ذرا عظمت صحابہ پر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سر نہ لگے تو کوئی گل نہیں، گل ٹھیک ہونی چاہیے، آج گل بڑی ٹھیک ہو رہی ہے، سبحان اللہ تو کہتے نہیں۔ اب آ جائیے ذرا عظمت صحابہ پر۔ کائنات کے سید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے مناظر میں سے، آپ سنیے گا جملہ غور سے، اس کائنات کے مناظر میں سے آپ کی ہستی منظر کا وہ حصہ ہے، آپ کی ہستی، بولیے سارے، آپ کی ہستی منظر کا وہ حصہ ہے جس کو بصیر رب دیکھتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے، جب سے، چلو میں پنجابی چ کہنا، جس کو بصیر رب کائنات کے منظر کے اس حصے کو جس کا نام محمد الرسول اللہ کا مکھڑا ہے، آپ کو دیکھتے ہوئے بصیر رب کہہ رہا ہے، جدوں دا تنو ویکھیا ہے پھر میں کسے ہور ول اینی محبت نال تکیا ہی کوئی نہیں۔ میری محبت الجھ کے رہ گئی ہے اس منظر پہ، میں رب کی محبت کی جو نظر ہے وہ الجھ گئی ہے چہرہ مصطفیٰ میں۔ اور جب سے ہم نے آپ کو اس لیے قسمیں اٹھائی اور کہا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، کیا مطلب ہے اس کا؟ وضاحتیں دینے والا کہہ رہا ہے، اے کو گل ہے کہ میں تینوں ویکھاں تے پھر میں تینوں چھڈ دیاں؟ تو کو چھڈن والی شے ہے؟ ایک گل ہے کہ میں رب تینوں ویکھاں تے پھر میں تینوں چھڈ دیاں؟ نہیں، میں نے جب سے اپنی رحمت کی محبت کی نگاہیں تجھ پہ ڈالی تو پھر میں تینوں ہی تکدا رہا، تو پھر میں نے کہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، چھوڑنے والی بات نہیں، بس تو ہی ہے۔ اگر تو ہی تو پر لوگوں کو مزید وضاحت چاہیے تو اس وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ میں رحمان رب جس سے کائنات کے لوگ رحمتیں مانگ رہے ہیں، میں رحمان رحیم رب اپنی بے پناہ عمدہ رحمتیں لے کے ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے محبوب پہ رحمتوں کا نزول کر رہا ہوں، کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں، سنیے، میں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں، ایک دائی کو دیکھنا ہوتا ہے لوگوں کو، ایک دائی کو، جو دائی قرآن کا ہے، اس کو لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن دیکھنا بھی مختلف طرح کے دیکھنے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھنے والے جب دیکھتے ہیں تو وہ اتنی کرختگی سے دیکھتے ہیں کہ جس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ ڈرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی نظروں میں اتنا ترچھا پن ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو نفرت محسوس ہونے لگتی ہے دیکھنے والے کی۔
تو فرمایا آپ کو لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں لوگوں کو، ہم آپ کو مطلع کر رہے ہیں، لفظ مطلع ٹھیک ہے، ہم آپ کو مطلع کر رہے ہیں۔ داعی، قرآن کا داعی، اسے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ رب کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن بد نصیب لوگ ایسے کئی ہیں جن کو قرآن کا داعی دیکھتا ہے اور وہ کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اے محمد تیرے لیے وہ